ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ عملیات سے ریلیٹڈ، جادو سے ریلیٹڈ اور طب سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جادو کے معاملات کی وجہ سے اکثر لوگوں کے چہرے پر بہت اثر پڑتا ہے، مثلاً پریشانی سی، کالا پن، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ دانت کے مرض کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں۔ جو اسکن الرجی ہوتی ہے، دانت سے بن جاتا دانت ہے مرض۔ وغیرہ کی جو اسکیم۔ ایک سوال اور ہے کہ قبض کے لیے کوئی مجرب نسخہ تعلیم فرمائے، ڈاکٹری دوا لینے سے صرف کچھ دن فائدہ ہوتا ہے، مستقل حل کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ کس چیز کے لیے؟ قبض کے لیے، قبض؟ معدے کی خرابی، قبض کی۔ معدے کی خرابی، قبض کے لیے شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ عملیات سے ریلیٹڈ، جادو سے ریلیٹڈ اور طب سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جادو کے معاملات کی وجہ سے اکثر لوگوں کے چہرے پر بہت اثر پڑتا ہے، مثلاً پریشانی سی، کالا پن، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونے کی وجہ سے یا کسی چیز، کسی قسم، یا یہ جو ہے شیطانی اعمال کی وجہ سے ان کے چہروں پہ سیاہی آ رہی ہے یا کالا پن آ رہا ہے یا جادو وجہ سے ہو گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہر کے گلاب لیں اور اس پہ سورہ شمس 40 مرتبہ پڑھیں اور 40 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھیں۔ اس کے بعد اس پہ دم کر کے روزانہ اس کو اپنے چہرے پہ لگایا کریں۔ تو اگر کوئی جادو ٹونا، بد نظر، آسیبی نظر کی وجہ سے یہ سیاہی یا چہرے پہ داغ دھبے یا دانے وغیرہ، کیل مہاسے یہ نکلتے ہیں، تو سب رفع ہو جائے۔ ایک سوال جو طبی ہے کہ جو دانت کے مرض کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں۔ جو اسکن الرجی ہوتی ہے، دانت سے بن جاتا ہے دانت وغیرہ کی جو اسکن الرجی ہو جاتی ہے، اصل میں بیسکلی یہ خیر ٹوٹکوں سے تو نہیں جاتا، یہ مرض بڑا موذی مرض ہے۔ ویسے اس کے لیے یہ ہے کہ عام طور پہ لگانے کے لیے رال سفید آتی ہے، رال، گوگل، نیم کی چھال، بکل نیم کا، اور نیلت ہوتی ہے تھوڑا سا، اس کو آگ پر جو ہے نیلت ہوتا لے کے اور اس کو آگ پہ بریاں کر لیں۔ اگر یہ سب 10-10 گرام ہے وزن میں تو یہ 5 گرام لے لیں اور اس کو کھیل کر لیں، اسی طرح پھٹکری تھوڑی کھیل کر لیں اور ان سب کا پاؤڈر بنا کر تھوڑی سی ویزلین وغیرہ میں مکس کر کے رکھ لیں اور اس کو لگایا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا کافی افاقہ ہو جاتا ہے اس میں۔ ایک سوال اور ہے کہ قبض کے لیے کوئی مجرب نسخہ تعلیم فرمائے، ڈاکٹری دوا لینے سے صرف کچھ دن فائدہ ہوتا ہے، مستقل حل کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ کس چیز کے لیے؟ قبض کے لیے، قبض؟ معدے کی خرابی، قبض کی۔ معدے کی خرابی، قبض کے لیے اصل میں قبض کا مسئلہ جو ہے نا، وہ ہماری لائف اسٹائل غلط ہونے کی وجہ سے ہے۔ قبض بیسکلی کوئی مرض نہیں ہے اور یہ ام الامراض بھی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فائن کھانا چھوڑ دیں، لال آٹا لیں۔ اگر جن کو قبض زیادہ رہتا ہے تو وہ آٹا لال والا لیں، موٹا والا، اور اس میں بھی تھوڑی سی بھوسی اور ڈال دیں۔ 1 کلو آٹا لے کر لال، اور اس میں 1 پاؤ گندم کی بھوسی مزید ملا لیں اور اس کی روٹی پکا کے کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گوشت وغیرہ اور دھلی ہوئی جو دالیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کا چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے، ان کو کھانے سے پرہیز کریں۔ چھلکے والی دال، اناج استعمال کریں، دالیں بھی چھلکے والی کھائیں۔ دوسری بات، ہری گرینش سبزیاں جو سبز پتوں والی ہوتی ہیں، جیسے پالک ہے، شلجم پتوں کے ساتھ ہے، چقندر پتوں کے ساتھ ہے،
اس طرح کی گرینش سبزیوں کا استعمال کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی خوراک میں سلاد کا استعمال کریں۔ فاسٹ فوڈ وغیرہ سے، چکن وغیرہ سے، زیادہ گوشت کی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ پپیتے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ پھلوں میں امرود کا استعمال کریں، اور رات کو سوتے وقت اگر دودھ پیتے ہیں تو گرم دودھ میں 1 چمچہ کسٹر آئل کا ڈال کر ضرور پئیں۔ تو اگر کسی کو کسٹر آئل نہیں پی سکتا تو وہ 2 چمچے روزانہ رات کو روغن زیتون ایکسٹرا ورجن استعمال کرے۔ تو یہ جو اپنی خوراک میں تبدیلی ہے نا، تو قبض کا علاج اصل میں خوراک کی تبدیلی میں ہے۔ دواؤں سے اس کا علاج اگر کرتے ہیں ہم تو وقتی طور پر دواؤں سے آرام تو آ جاتا ہے، اس میں نسخے بہت ہیں قبض توڑنے کے، وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب صرف سنا مکی لے لیں، سنا مکی کو 1 چمچی لے کے 3 گرام تک، اگر بہت شدید ہے، ورنہ 1 گرام کافی ہے، 1 سے 3 گرام تک لے لیں اور اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے پکائیں، اور جب وہ پانی آدھا رہ جائے اس کو چھانیں، 1 چمچہ کسٹر آئل اس میں ملائیں، اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ 1 چمچہ بادام ملا لے، روغن بادام، کسٹر آئل نہ ملائے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ کسٹر آئل کے بجائے، روغن بادام کے بجائے ایکسٹرا زیتون ڈال دیں 2 چمچے اس میں، اور روزانہ پینے میں استعمال کریں۔ قبض کی بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنی غذا میں تبدیلی لائیں۔ علاج قبض کا بالخصوص، باقی تو اور بہت سارے مرضوں کا علاج دواؤں سے کیا جانا چاہیے، لیکن قبض کا جو علاج ہے نا، اس کو بالخصوص علاج بالغذا کرنا چاہیے، کہ غذا کے ذریعے قبض کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت ساری بیماریاں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور بالعموم جو اس سے عام جو بیماری سب سے موذی عام طور پہ جو کھڑی ہو جاتی ہے وہ ہے بواسیر، جو ایک شدید پریشان کن مرض ہے۔ آج کل شوگر میں بھی، کیونکہ شوگر 3 طرح سے الگ الگ ہوتی ہے، ایک شوگر معدے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے جو آنتوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ قبض رہنے سے، قبض زیادہ رہنے سے خون ہمارا جو ہوتا ہے اس میں زہریلے مادے ملتے ہیں، خون الکلائن ہو جاتا ہے جس سے شوگر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظہ ان چیزوں کو جو ہے نا خاص طور پہ قبض کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔